قرآن مجید جو اترا ہے وہ ترتیب الگ ہے، نزول والی ترتیب الگ ہے، اور لکھنے والی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے، اور یہ دونوں ترتیب اللہ کی طرف سے بتائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید حسب ضرورت اترتا تھا، جیسے حالات ہوتے تھے ویسی آیتیں اترتی تھیں، اور پھر اللہ کی طرف سے بتلایا جاتا تھا کہ اس آیت کو کہاں رکھو، اس سورت کو کہاں رکھو۔ تو لہذا قرآن کی دونوں ترتیبیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ سورت سورۃ الفاتحہ جو کہ ابتدا ہوتی ہے اس لیے الفاتحہ، اس سورت کے احادیث میں بہت سے نام ذکر کیے گئے، تقریباً 14 نام اس کے آئے ہیں، اور نام کی کثرت، صفات کی کثرت یہ افضل ہونے کی دلیل ہے۔ کسی کے پاس بھی اگر ڈگریاں ہوتی ہیں تو جتنی ڈگریاں ہوں گی اتنی صفات اس کی بیان کی جاتی ہیں، کہ فلاں صاحب حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، داعی بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، حضرت بھی ہیں، یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ آدمی ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس کی نئی نئی صفات۔ اسی طرح قرآن کریم میں اس سورت کی کہیں اس کو ام القرآن کہا گیا ہے، قرآن کا مرکز، کہیں اس کو الکنز کہا گیا ہے، خزانہ، ساری قرآن کا نچوڑ ہے اس میں۔ کہیں فرمایا گیا یہ کافیہ ہے، کفایت کرنے والی، کہیں وافیہ، کہیں سورۃ الحمد، کہیں سورۃ الشکر۔ تو اس کے تقریباً مفسرین نے 14 نام بیان فرمائے ہیں جو اس سورت کی اہمیت اور فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو جب بھی پڑھا جائے تو حکم ہے کہ تعوذ پڑھا کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جب بھی قرآن آپ کھولیں گے، پڑھیں گے تو اس کو پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن میں خود حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے لوگو، جب بھی تم قرآن پڑھا کرو تو پہلے تعوذ پڑھا کرو۔ تو جب بھی آپ قرآن شروع کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت تھی۔ اور اسی طرح کوئی بھی اہم کام یا قرآن شروع کر رہے ہیں، سورج شروع کر رہے ہیں، تو حکم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ ہر اہم کام بسم اللہ سے ہونا چاہیے، تو وہ کام بابرکت ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع۔ ہر اہم کام اگر بسم اللہ سے نہیں شروع کریں گے تو وہ ناقص اور ادھورا ہو جائے۔ لہذا جب بھی قرآن مجید شروع کریں گے تو تعوذ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، اور جب بھی سورت پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی مسنون ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی اہم آیت ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ نمل میں باقاعدہ یہ آیت ہے، اور اسی طرح جو ہر سورت کے شروع میں ہے یہ بھی ایک آیت ہے، لیکن یہ حد فاصل ہے، دو صورتوں میں فصل کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا الحمد سے کیا، اور عربی قاعدے کے اعتبار سے یہاں پر جو الف لام ہے، یہ استغراق کا ہے، یعنی
جتنی بھی تعریفیں دنیا میں ہو سکتی ہیں وہ صرف اللہ کی، کوئی بھی تعریف کے لائق نہیں، اس لیے کہ آسمانوں کو اللہ نے سجایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، زمین کو اللہ نے خزانوں سے بھر دیا ہے، ہوائیں، فضائیں اور حسین حسین پودے، حسین حسین پھول اور قسم کے پرندے، جانور، نباتات، جمادات، حیوانات، یہ صرف اللہ نے پیدا کی۔ تو ساری کائنات اور ایسی حسین کہ آپ کسی باغیچے میں چلے جائیے تو آنکھیں بالکل معلوم ہوتا ہے کہ فرحت بخش ہو گئی، اور اسی طرح آپ زو میں چلے جائیے وہاں تو چند پرندے ہیں، ورنہ تو ایسے ایسے حسین پرندے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ حسن و جمال کا پیکر، عجیب عجیب قسم کی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں دنیا میں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تعریف کے لائق کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کسی کی کیا تعریف کرو گے؟ انسان کی کیا تعریف ہے جو اپنا مالک نہیں؟ اور اللہ کہتا ہے کہ ایک تو ہم تعریف کے لائق ہیں ساری کائنات کی وجہ سے، اور ایک انسان کی وجہ سے۔ ایک انسان اپنی باڈی میں اگر غور کرے گا تو پوری کائنات موجود ہے، عجیب ہڈیوں کا نظام ہے، خون کا نظام ہے، معلوم ہوتا ہے ایسی پتلی پتلی رگیں اور پورا جسم اس کی وجہ سے حرکت میں ہے۔ تو جتنی عالم بالا میں صفات ہیں وہ سب انسان کے اندر ہیں، اور اللہ نے ایسی مشین بنائی ہے جو مسلسل چلتی رہتی ہے، گھستی نہیں، ورنہ ساری مشینیں گھسی جا رہی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، لیکن یہ عجیب مشین ہے، جتنی عمر ہے اس کے اعتبار سے کام کر رہی ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، بعض لوگ 100 سال۔ آنکھیں ہیں تو دیکھ رہی ہیں، زبان ہے تو بول رہی ہے، خون ہے تو چل رہا ہے، دماغ ہے تو سوچ رہا ہے۔ یہ عجیب اللہ کی قدرت ہے جو انسان سوچ نہیں سکتا، اسی لیے فرمایا گیا الحمد، تمام تعریفیں جو ہو سکتی ہیں للہ، اللہ کے لیے، اور اللہ یہ وہ اسم ذات ہے جو کسی کے لیے بولنا حرام، اللہ کسی کو نہیں کہہ سکتے، گاڈ ہو سکتے ہیں، الگ الگ ناموں سے بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن لفظ اللہ ایک ذات کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اب اللہ نے اپنی بڑی بڑی 3-4 صفات بیان کی۔ ایک صفت رب العالمین، معلوم ہے اللہ کون ہے؟ رب ہے۔ ربا یربی تربیہ کا لفظ یہ عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے ابتدا سے انتہا تک لے جانا، اور قرآن میں اس کی تشریح ہے کہ ابتدا انسان کی کیسے ہوئی؟ ایک ناپاک منی کے قطرے سے، پہلے تو مٹی سے پیدا کیا آدم و حوا کو، پھر اس کے بعد مرد اور عورت کے ذریعے سے اللہ نے نظام بنایا، اور عجیب قدرت کا نظام کہ پہلے وہ ایک قطرہ ہوتا ہے ناپاک منی کا، پھر وہ خون بنتا ہے، خون کے بعد خون کا لوتھڑا بنا دیا جاتا ہے، لوتھڑا بننے کے بعد اس میں اللہ ہڈی کا ڈھانچہ ڈال دیتا ہے، اور ہڈی کے ڈھانچے کے بعد قرآن میں ہے کہ اچھا سا گوشت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے تو شکل بن جاتی ہے۔ اتنے مراحل سے اللہ کہتا ہے ہم نے گزارا ہے، ہم نے بنایا ہے، اور پھر ہم روح پھونک دیتے ہیں تو ہاتھ پیر میں حرکت ہو جاتی ہے، اور پھر چھوٹی سی دنیا میں ماں کے پیٹ میں تم رہتے ہو، جب ہم باہر نکالتے ہیں اور جب تم باہر آتے ہو تو کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، چیخنا چلانا، ننگے چھوٹے سے، پھر ہم نے تم کو
کو آہستہ آہستہ بڑا کیا یہاں تک کہ جوان بنا دیا. تو یہ سارے مراحل ہم کر رہے ہیں. لہذا رب ہم ہیں رب، اور صرف تمہارے ہی رب نہیں ہے، عالمین سارے جہانوں کے. اور عالم کا مطلب ہوتا ہے ما یعلم بھی، جس سے پہچان ہو. چاند، سورج، کہکشاں، ارض، زمین، یہ سب عالم ہیں، اور اس کے علاوہ بہت عالم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 40,000 عالم ہیں. اور امام تفسیر امام مقاتل کہتے ہیں کہ 80,000 عالم. تو عالم کی کوئی انتہا نہیں. آج تو سائنس نے کچھ چیزوں کو، چاند کو، سورج کو، مریخ کو اور بہت سے سیاروں کو دیکھا ہے، لیکن ہزاروں جن کی کوئی تعداد نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے سب کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. سورج خود نہیں چل رہا ہے، چاند خود نہیں چل رہا ہے، ستارے خود نہیں نکل رہے ہیں، اور یہ بارشیں خود نہیں ہو رہی ہیں. یہ اللہ جانتا ہے. طوفان ہو، زلزلے ہوں، بارشیں ہوں، آدمی سوچتا نہیں، کہتا بغیر فصل کی ہو گئی، کیسے ہو گئی. اللہ کا نظام ہے، جس طرح چاہے اللہ کرے. اور اللہ اپنی یہ قدرت دکھاتا رہتا ہے. بار بار آدمی کے سامنے یہ چیزیں آ رہی ہیں. تو رب العالمین، سارے جہاں کو پالنہار، سارے جہاں کا نظام چلانے والا، ابتدا سے انتہا تک لے جانے والا. اور پھر فرمایا گیا الرحمن الرحیم. یہ دو بڑی صفات مبالغے کی، بہت ہی مہربان. جتنا یہ رحم و کرم نظر آ رہا ہے دنیا میں، ورنہ تو نافرمان کی اللہ فوراً کمر توڑ، باغی کو کچل کے رکھ دے. لیکن کتنا مہربان ہے. کافر ہو، مشرک ہو، ظالم ہو، نافرمان ہو، اللہ کھلا رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے. یہ صفت رحمان فی الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اللہ رحمان ہے، اور رحیم فی الآخرہ. بہت زیادہ اللہ کا فضل و کرم جنت کی شکل میں ہوگا. دنیا میں تو سب کے ساتھ ہے، لیکن آخرت میں الگ ہو جائے گا. ظالم الگ ہو جائیں گے، فرما بردار الگ ہو جائیں گے، اللہ والے الگ ہو جائیں گے، اللہ کے باغی الگ ہو جائیں گے. لیکن دنیا میں اللہ نے سب کو چھوٹ دے رکھی ہے، اور اسی چھوٹ سے آدمی غلط فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی ہے تو سوچتے جو چاہو کرو. اللہ نے دنیا کو دار العمل بنایا، عمل پریکٹیکل، اور کرتے رہو. یہ جزا نہیں ہے، دار الجزا آخرت ہے. اسی لیے اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے. کوئی حسین و جمیل ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ بہت اچھا آدمی ہے. کوئی معذور ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کا غضب ہے. کوئی بیمار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. یہاں بیماری ہو، خوشی ہو، یہ تو دنیا کا نظام ہے. اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جن کی آزمائش ہوتی ہے وہ انبیاء، اللہ کے چہیتے. اور جو انبیاء کے نقش قدم پر چلے گا اس کی آزمائش سب سے زیادہ. ہر اعتبار سے اس کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا کہ کتنا مضبوط ہے دین، کتنا مضبوط ہے اللہ کے چیزوں کے راضی. اسی لیے فرمایا گیا کہ بیماری ہو یا خوشی ہو، راحت ہو یا کوئی بھی حالت ہو، ہمیشہ راضی رہو. اس لیے کہ بیماریاں بھی تمہارے لیے رفع درجات کا ذریعہ ہیں. کبھی بیماری کو مصیبت نہ سمجھنا، آفت نہ سمجھنا. اللہ کی حکمت ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے تو بیماریاں دے دیتا ہے.
کبھی یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درجات بلند کر دے، بیماریاں دے دیتا ہے۔ یہ سب احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا اگر گھر میں کسی کی موت ہو جائے تو بھی واویلا نہ مچانا، چیخنا چلانا نہیں، اللہ کی امانت بھی واپس لے لیں۔ اللہ کی چیز ہے، جیسے چاہے وہ رکھے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا صرف وہی مالک۔ مالک، دنیا میں تو بہت سے چھوٹے چھوٹے مالک نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے قبضے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جو لفظ مالک بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں بھی ہیں اور تصرف میں بھی ہیں، جس طرح چاہے چلائے۔ ورنہ تو انسان اپنے قابو میں نہیں ہے۔ ہر انسان، کوئی نہیں چاہتا ہے کھانسی ہو جائے، نزلہ ہو جائے، بخار آ جائے، لیکن آ جاتا ہے۔ جب ہم اپنے اوپر قادر نہیں تو دوسرے پر قادر کیسے ہو جائیں گے؟ دوسرے کا کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ ساری کائنات کی ملکیت اللہ کے قبضے میں بھی ہے اور وہی چلا بھی رہا ہے۔ اگر دنیا میں نظر آ جائے تو تم ولی بن جاؤ، لیکن تم کو دنیا میں نہیں نظر آتا۔ چھوٹے چھوٹے خدا بنا دیے، یہ فلاں خدا ہے، یہ فلاں خدا ہے، ان کے سامنے جھک رہے ہو، ان کے سامنے جو ہے سجدہ کر رہے ہو، ان سے مانگ رہے ہو، جبکہ ہر چیز اللہ ہی کرتا ہے۔ اور یہ چیز اللہ کہتا ہے کہ ہم آخرت میں سب کو دکھائیں گے بھی، اس لیے کہ یہاں تو غیب پر ایمان ہے، لیکن آخرت میں سب منظر سامنے ہوگا، اسی لیے اللہ نے آخرت کا تذکرہ کیا۔ ورنہ تو دنیا میں بھی اللہ مالک ہے جو نظر نہیں آ رہا، لیکن آخرت میں نظر آئے گا۔ روز جزا کا مالک، اور احادیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی ہے، اللہ کا دربار لگا ہوگا میدان حشر میں۔ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں سب اللہ کے سامنے ہوں گے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، سارے لوگ سامنے ہوں گے، میدان حشر میں ہوں گے، اور اس وقت اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، ارے بتاؤ بادشاہت کس کی ہے؟ کہاں گئے چھوٹے چھوٹے پردھان، وزیر، بادشاہ دنیا کی کہاں گئے؟ چودھری کہاں گئے؟ ہر طرف سے ایک اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، ایک ذات ہے بس اور کوئی نہیں، وہ اللہ ہے جو زبردست ہے، طاقت والا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ آج بھی مان لو گے، آج مان لو گے تو آخرت میں نجات پاؤ گے، اس لیے کہ دنیا دار العمل ہے۔ اس کے بعد کہا گیا جب اللہ رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، اور ساری چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، تو بندے کو کیا کہنا چاہیے؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت، کسی کو خدا نہیں مانتے۔ یہ ہے وحدانیت، ایک اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، موت دینے والا، زندگی دینے والا، بیماری دینے والا، راحت دینے والا، پیسہ دینے والا، تنگی دینے والا۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب تیرے قبضے میں سب کچھ ہے، اسی لیے فرمایا گیا اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ کی طرف توجہ کیا کرو کہ اللہ ہمارے کام بنا۔ جاؤ تو موچی کے پاس جاؤ چپل لے کر، لیکن یہ سوچ کر کہ کام اللہ کرے گا، ورنہ تم تو جا رہے ہو کہ موچی کے پاس، کوئی تم کو اغوا کر لے، کوئی مار دے، گر جاؤ، چوٹ لگ جائے، یہ ہوتا رہتا روزانہ۔ تو کام کرو، لیکن یہ سوچ کر کہ یہ کام بغیر اللہ کے حکم کے نہیں ہوگا۔
یہ ہے ایمان. چھوٹے سے چھوٹا کام کرو، بڑے سے بڑا کام کرو، دماغ میں یہ رکھنا کہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.